سے کل ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ہم نے ریئل اسٹیٹ کا لائیو سیشن سٹارٹ کیا ہے گلوبل ولیج مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے، تو ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی آپ سے کہ آج کے دن جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے ایفٹن مرکز سے عمران مناز صاحب، جو کہ پراپرٹی انکلیو کے نام سے ایک 2 دہائیوں سے جو ہے نا اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، تو آج ہم جانیں گے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کو جو ہے نا ان کی ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ تو عمران بھائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایکچولی سیشن کا جو مطلب ہے وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ پلٹنا جھپٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ چند دوست مل کے اس سیشن کو سٹارٹ کریں، جس سے آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں ہمارے وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہم مسٹیک کر رہے ہیں وہ کون سی مسٹیکس ہیں جو نہیں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو میں درخواست کروں گا عمران بھائی سے کہ وہ آئیں اور آ کے ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے گائیڈ کریں۔ اور ویلکم جی عمران بھائی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عمران مناز ہے اور میں شکریہ ادا کروں گا گلوب اسٹیٹ کے سی ای او نواز صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میں آج آپ کے سامنے ہوں یہاں پہ۔ میں آج بات کروں گا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، کہ پراپرٹی کا بزنس جس طرح یہ بتا رہے تھے کیوں کرنا چاہیے، نئے آنے والے بندوں کو کیسے کرنا چاہیے اور اس میں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اگر بات کریں تو واحد ایک ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے کہ جس میں آپ بہت تیزی کے ساتھ کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا ایسا ایک شعبہ ہے۔ جو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ ایک انڈسٹری نہیں ہے، آج کل ان کو ڈیفینیٹ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ایک واقعی انڈسٹری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں ہے اور ہماری اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے بڑے بزنس مین تک پوچھ لیں تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ سب کو اب اندازہ تو ہوگا کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ 100 سے زائد چھوٹی اور بڑی انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ چلے گا تو اسی طرح ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی اور اس کے علاوہ تمام بزنس جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ریئل اسٹیٹ دیکھیں، آپ نے بہت سارے دوسرے شعبے بھی دیکھے ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مستری، ایک ترخان ایک مستری ہے، اس کے بھی اوزار ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، تیسی کرنڈی۔ اسی طرح ہر بزنس کے ٹولز ہوتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ ٹولز ہیں۔ آج میں سیدھا چلوں کیونکہ ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے، تو میں آپ کو کچھ جو ہے تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا۔ دوبارہ کبھی مجھے موقع ملا اور آپ نے بلایا تو میں ایک ایک موضوع کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر پھر بریفلی بھی بتا سکوں گا۔ آج میں ٹولز کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہر ایک بزنس کے ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ اب سب سے میں جو چیز اپنے آفس میں دیکھتا ہوں یا دوستوں کے آفس میں جا کے دیکھتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو میں اسپیشلی نئے آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ان کے بوسز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی آپ نے اس سوسائٹی کا، اس سیکٹر کا کام کرنا ہے، تو وہ انہوں نے ایک دائرہ بنا لیا ہوتا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی آج ہم نے گروپس میں ریکوائرمنٹ ڈال دی یا سن لی یا دیکھ لی یا کالز کر دی، 2-3 کالز کر دی، نہیں جی کام ہی نہیں ہے، وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ٹائم دیکھیں۔ اس طرح کے کام ایک آپ ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، وہ بھی مے بی کہ مہینے میں ایک آدھی ڈیل کر لیتا ہوگا۔ چونکہ ہمارا یہ پراپر شعبہ ہے تو ہمیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی، یہ ایزی کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایزی منی ہے، ایزی منی اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں ان ٹولز میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ریلیشن ہونے چاہیے۔ ہم ریلیشن نہیں بناتے، آفس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح 9-10 بجے سے آئے، 5-6 بجے تک گپیں لگائیں، گروپس دیکھ لیے، میسج کر لیے، اس طرح کام نہیں ہوتے۔ کام ہوتے ہیں آپ اپنے، سم ٹائم ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جن کو ان کے پلازے والے بھی اتنے نہیں جانتے، 1-2 کے علاوہ۔ تو آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ 5 ایٹ لیسٹ ہم نے آفس وزٹ کرنے ہیں ڈیلی بیسس کے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر آپ کی مہینے میں ڈیل نہ ہوئی تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، یہاں سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ نے محنت اس طریقے سے کرنی ہے۔ آپ نے 5 سے 10 ٹارگٹس رکھنے ہیں کہ ایک ایک آفس میں 5 بندوں کو ان ایوری کنڈیشن ملنے ہیں، ان سے پوچھنا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں، کس میں ڈیل کرتے ہیں، ان کے آپ لکھ لیں، نمبر لکھ لیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنے آفس میں بلائیں۔ سب سے بہترین ٹول یہ ہے کہ آپ کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی اگر آپ یہ کر لیں۔
نمبر 2 آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں, آپ کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں, ایک پینٹ شرٹ ہے, ایک شلوار قمیض ہے, آپ ڈیلی اس کو دھو کے پریس صحیح ہو وہ آپ پہنیں. آپ کے پاس گاڑی ہے, بائک ہے, سائیکل ہے, اس کو صاف ستھرا رکھیں. یہ بہترین ٹول ہے. اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ کے پاس ہلکی ہلکی خوشبو لگی ہونی چاہیے, اچھے کپڑے صاف ستھرے ہوں, تو آپ کی 50% ڈیل ادھر ہی ہو جاتی ہے. یہ بڑا اچھا امپریشن ہوتا ہے کہ یار اس نے کٹنگ اچھی کی ہوئی, اس کی تازہ شیو ہے, خط کیا ہوا ہے اس نے, آج تازہ کیا ہوا ہے, اس کے اچھے صاف ستھرے کپڑے ہیں, یہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, یہ اچھا بزنس مین ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ اپنانا چاہیے. اس کے علاوہ اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے 2002 میں سٹارٹ کیا تھا تو ہم بتاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یار ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. لوگ یہ فیل کرتے تھے کہ یار ریئل اسٹیٹ کا تو کام ایسے ہے کہ جیسے جس کو کوئی کام ملتا نہیں ہے وہ ایزی منی کے لیے آ جاتا ہے ریئل اسٹیٹ میں, اس کو کوئی جابس کی اپرچونیٹیز ملی نہیں ہے تو وہ آ گئے. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو بھی لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی بلاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں یار آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں, کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, آپ سے لوگ مشورہ. پہلے یہ نہیں تھا, ہم نے بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے. آپ کے لیے تو اب نئے آنے والے لوگوں کے لیے تو بڑا ایزی ہے. تو ایک رسپیکٹ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونٹی کی وجہ سے ہماری ایک قیادت جو آ گئی ہے. ہمارا اس سے پہلے ہماری اب آئی ہے, جب سے آئی ہے ایسوسیشن بنی ہے, پڑھی لکھی قیادت ہونے کی وجہ سے بھی ہماری رسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے. لوگ اب ہماری آواز عوانوں تک بھی جاتی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. ان چیزوں سے کے اوپر بھی ہماری الحمدللہ اب میں بڑا خوش ہوتا ہوں. پھر پڑھے لکھے جو لڑکیاں لڑکے ہیں وہ اس فیلڈ میں آئے. اچھا, اب نقصان کی بات کریں یا کامیابی کیوں نہیں ہوتی, یہ تو تھوڑے میں نے پوائنٹ بتائے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ کل ہی ایک چیز پڑھ رہا تھا. جتنے بھی دنیا میں مختلف میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ ایسے کون سے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, میں ان کو ہمیشہ فالو کرتا ہوں. جب میں نے سٹارٹ لیا تھا, میں نے اسی پلازا, یہ جو پلازا بنا ہوا ہے اس کی بیک سائڈ میں, میں نے 2003 میں نے سٹارٹ لیا تھا بزنس کا, اور میرا اسلام آباد میں کوئی واقف نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو میں نے بزنس کو زیادہ میں نے بزنس حاصل کیا, میں نے عزت کمائی, میں نے پیسہ کمایا, تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے میں ایک آفس میں پیدل جاتا تھا. G11 G10 E11 میں پیدل جاتا تھا, ایک آفس میں لوگوں سے پوچھنا. اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اگر آپ نے کامیابی حاصل کر, آپ سمجھتے ہیں کہ میں 5 لاکھ مہینے کا کماؤں, میں 10 لاکھ کماؤں, آپ کما سکتے ہیں. بہترین صاف ستھرا کلیہ مختصر بتاؤں, آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو 10-15 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتے ہیں. آپ ان لوگوں کو تلاش کریں, F10 سی تلاش کریں. آپ F10 میں بیٹھے ہوئے, F10 مرکز میں اپنے مرکز میں تلاش کریں ایسے کون سے ڈیلرز ہیں جنہوں نے آج سے 5 سال 10 سال 3 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. اب تو وہ بہت بڑی مارکیٹنگ کمپنی بنا چکے ہیں, اب تو بہت بڑا ان کے ایسٹس ہیں. آپ ان کے پاس دوستی لگائیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. نہیں دوستی لگاتے, 5 منٹ دیتے ہیں, 1 ہفتے بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد اس کے پاس جایا کریں. آپ وہاں پہ بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کو ایسے پوائنٹس مل جائیں گے جن کو آپ نے پک کر لیا, تو آپ بھی اس لائن میں جا سکتے ہیں, آپ بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا, کامیابی کا بہترین طریقہ ہے. آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ مہینے کمائیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں. میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا, ایک جوزف نام کی بندہ تھا, جوزف نام کا, وہ تھا جاپان کا. وہ پوری مطلب اس کی ایک فیملی بزنس تھا, انڈسٹریل تھا. اس نے کہا یار انڈسٹری میں تو اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو مجھے ایسا کام کرنا چاہیے, ایسا بزنس کرنا چاہیے کہ جس میں میں راتوں رات محنت بھی کروں اور امیر بھی بن جاؤں. تو اس نے ریئل اسٹیٹ کا ہی بزنس چوز کیا. اس نے کہا میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں. اچھا, اب اس نے جب سٹارٹ کیا تو 1985 میں اس نے بزنس سٹارٹ کیا ریئل اسٹیٹ کا. اس نے محنت تو بہت زیادہ کی, اس میں ہرڈلس بھی آئیں, جس طرح ہمارے پاس FBR کے ایشوز ہیں, اس کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس سے وہ گھبرایا نہیں ہے. مارکیٹ اپ ڈاؤن بھی آئی, جس طرح یہ ابھی ہمارے ریسیشنز چل رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے بھی یہ 3 ریسیشن دے چکے ہیں, اس سے زیادہ سخت تھے, ابھی تو اتنا نہیں ہے. پہلے تو میں نے ایسا ریسیشن دیکھا کہ کبھی ضرورت پلاٹ کا ایڈ بھی اس پہ نہیں آتا تھا اخبار کے اوپر. اچھا جی, اس جوزف نے بڑی محنت مشقت کی. تو آج اگر میں مختصر بتاؤں, اس وقت وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں میں وہ بندہ شامل ہے. اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا دوسرے نمبر پہ پرائیویٹ جیٹ طیارہ, وہ بھی اس کے پاس ہے, جس میں لگژری بیڈ روم ہے, اس میں بہت سارے میٹنگ رومز ہیں. مطلب اس نے سارا ریئل اسٹیٹ سے پیسہ کمایا. جب میں نے اس سے ساتھ والے پلازے میں سٹارٹ کیا
تو میں ایک جاب کرتا تھا، تو میں نے جاب سے چھٹی لے کے میں نے کہا میں دیکھتا ہوں پراپرٹی کا کام کیسا ہے. مجھے کسی نے کہا جی بائک پہ بیٹھنا ہے، گلیوں میں گھومنا ہے، تو یہ پراپرٹی ہے. تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا 5-7 بندے انہوں نے میرا انٹرویو کیا. انٹرویو کے بعد میں نے ان کی باتیں سنی. ایک کہہ رہا تھا میں نے 5 لاکھ کما لیا آج اس ڈیل سے، ایک نے کہا میں نے 8 لاکھ ڈیل سے کمایا. میں نے کہا یار یہ تو مطلب مجھے اتنے پڑھے لکھے بندے بھی نہیں لگ رہے، اور یہ 5-10 لاکھ ہر ڈیل میں یہ کہہ رہے ہیں. تو میں تو یہ بڑا آرام سے بزنس کر لوں گا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، میں تو پڑھا لکھا بندہ بھی ہوں اور ینگ بھی ہوں، میں تو کروں گا. اچھا میں کچھ دنوں بعد اپنا بستر شستر لینے گاؤں گیا، تو میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی جب بھی میں آؤں گا نا آپ دوبارہ اسلام آباد سے، تو میں اپنی گاڑی پہ آؤں گا. میں نے تو سوچ لیا تھا یہ ایک ڈیل میں 5-10 لاکھ کما سکتے ہیں، تو مہینے بعد تو میں بھی کما ہی لوں گا. تو اس وقت مہران بھی اتنے کی آتی تھی. میں نے اس نے کہا یار تم یہ کون سا جاب پہ لگ گئے ہو کیسا؟ میں نے کہا نہیں، بھلے مجھے 5-7 سال لگ گئے لیکن ٹارگٹس. ایک اور سب سے جو بڑا جو ہے نا ٹول، وہ ہے ٹارگٹس بنانا. جب تک ہم اپنے ٹارگٹس نہیں بنائیں گے، آپ میری بات لکھ لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹارگٹ مینس کہ یار اس دفعہ 2024 کے دسمبر سے پہلے میں نے اپنا بائک خریدنا ہے، اپنی گاڑی خریدنی ہے. جس کے پاس گاڑی ہے وہ کہ میں نے گھر خریدنا ہے، جس کے پاس گھر ہے وہ کہ یار میں نے اب آفس رینٹ پہ. میں کچھ نہ کچھ ٹارگٹس، آپ اس ٹارگٹ کے پیچھے بھاگیں گے. اب مجھے پیاس ہے، مجھے اس پانی کی، میرا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنا ہے، تو میں کوشش تو کروں گا نا. جب میرا ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو میں آ کے بیٹھوں گا، صبح بیٹھوں گا شام کو گھر چلا جاؤں گا، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا جس نے بھی بزنس میں کامیاب ہونا ہے، سب سے بڑی بات، آپ الحمدللہ سب لکی ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے. اور ایک اور بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ ہم سب سے دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پہ خوبصورت شہر میں رہ رہے ہیں. اچھا ماحول، اچھی مطلب پانی صاف ستھرا، تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. تو ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. انٹرنیشنل یہاں پہ لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ سکوپ ہے یہاں پہ بزنس. دیکھیں میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، گاؤں میں وہ سکوپ نہیں ہے کہ جو کہ آپ شہر میں. ہم جب گاؤں میں رہتے تھے، جب میں نے گریجویشن کی وہاں پہ تو بزنس کی کیا کوئی سوچ ہی نہیں تھی. یہ سوچتے تھے کہ یار کہیں ہمیں جاب مل جائے، کہیں آرمی میں مل جائے، کہیں پہ بھی مل جائے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کیپٹل میں رہ رہے ہو اور یہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں. لیکن خدا را آپ اس سے نکلیں. صبح آتے ہیں آفس میں، ایک سرکل کے اندر ہی رہتے ہیں، گروپس میں وہ کیے، 3-4 میسیج کر لیے، 3-4 میسیجز دیکھ لیے، اور 2-3 لوگوں کو کال کر کے بیٹھے، شام کو گپیں لگائیں، چائے پیے، چلے گئے. ایسا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ بہترین دوبارہ مجھے کبھی موقع ملا، میرے خیال میں ٹائم بھی کافی ہو گیا، تو دوبارہ جب مجھے موقع ملا تو ہم ایک جز جو میں نے ابھی بتایا اس کے اوپر دوبارہ ڈیٹیل سے میں بات کروں گا. تو ابھی یہ خدا را آپ اپنی 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. آپ نے سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے ریلیشنز کو بڑھائیں، بھلے ڈیلر سے بڑھائیں. دیکھیں بزنس ملتا ہے ڈیلر کے ساتھ. آپ کے ڈیلر دوست ہوں گے نا، آپ ٹیلی فونک جو فرینڈ شپ ہے اس سے بزنس نہیں فائدہ ہوتا. آپ ملیں گے، آپ سے پہلی ملاقات جب آپ ملیں گے نا، دوسری ملاقات میں او جی جھپی ڈالیں گے، تو ایسے فیل ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو بزنس ڈیل کرنا بہت آسان. اچھا یار اس سے میری یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، یہ وہ اس آفس میں ہوتا ہے، یہ اعتماد والا آفس ہے، ڈیل کرو، کوئی ٹوکن، کوئی رسید نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، نئے بندوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے کوئی نئی کال آتی تو مجھے اس کی بات کرنے کے ہیلو بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اس میں نیا ہے. تو وہ جب مجھ سے پوچھتے جی B17 یا کسی بھی سیکٹر سوسائٹی کا نام لیتا ہے، کوئی پلاٹ ہے یا بیچنا، تو میں سمجھتا ہوں نیا دماغ خراب کرے گا یا مجھے تنگ کرے گا. میں کہتا ہوں نہیں یار تھوڑا سا بیزی ہوں میٹنگ میں، بھلا میں فری بیٹھا ہوں، میں میٹنگ میں بات کریں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ نے ہر بندہ مطلب ایزیلی آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں بتاتا. تو ایسا بھی ایشوز ہوئے تھے جب میں کسی کے آفس میں جاتا تھا، کچھ لوگ مجھے اپنے روم میں، میں سیدھا CEO کے آفس میں جاتا تھا، کیسے پہنچے آپ تک، کیسے ترقی کی، کیا تکلیفات ہوئیں آپ کو، کیا پریشانیاں ہوئیں آپ کو، کیسے یہاں تک پہنچے، مجھے بتائیں. کچھ لوگ 90% بتاتے تھے، چائے پلاتے تھے، 20% ایسے بھی تھے جو کہ بات نہیں کرتے تھے. لیکن میں یقیناً آپ کو کہوں کہ مجھے سب سے زیادہ، اگر آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتا ہوں بزنس میں، تو مجھے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے مجھے حاصل ہوا. میں جب اسلام آباد میں F10 مارکیٹ میں پہلی دفعہ آیا تو مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی ایک سنگل بندہ بھی جاننے والا نہیں تھا. تو میں ایک آفس میں جاتا تھا، تو میں جب گزرا ہوتا تھا شام کو تو مجھے دور سے کوئی ایسے کر دیتا تھا یا میں کسی کو، تو میرے سے یقین کریں خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ یار میرا آج ادھر بھی کوئی جاننے والا نکلا ہے.
تو میرا مطلب یہ آپ کو خوشی ہوتی فیلنگ. تو آپ بہتر ہے جتنے ریلیشن بڑھائیں گے, آپ اپنے ڈیلر نیٹ ورک جتنا بڑھائیں گے, یہی ہماری برادری ہے, یہی ہماری رشتہ داری ہے. ہم اپنے اپنے گاؤں سے نکل کے ادھر آ گئے ہیں, انہی کے ساتھ آپ آگے ہم نے بزنس بھی کرنا ہے, ریلیشن بھی بنانے ہیں, غمی خوشی میں بھی جانا ہے. آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. کچھ لوگ اگر آپ پنڈی میں جائیں, یقین کریں کلائنٹ آ جائیں تو وہ پانی بھی نہیں پوچھتے. تو یہ کیپٹل ہے, یہاں پہ آپ کوئی بھی آئے, آپ نے اپنے آفس بوائے کو ٹریننگ دینی ہے, کسٹمر آئے, ڈیلر آئے, آپ صاف گلاس میں بنا پوچھے آپ پانی لے کے آ جائیں. یہ ایک اچھا اخلاق ہے. تو بزنس کی پروموشن کے لیے آپ کا اخلاق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, بھلے آپ کو نقصان ہو جائے کسی چیزوں کے اوپر. دوسرا, آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کریں. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں کبھی بھی نہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نہ آپ کے انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہماری یہ ہوتی ہے پینشنز ہوتی ہیں, ہماری تمام زندگی کی پینشنز ہیں ہمارے انویسٹرز. آپ وہاں پہ انویسٹ کریں جہاں آپ خود کمفرٹیبل ہو, یہاں سمجھیں کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ آج نہیں تو کل ایٹ لیسٹ چانسز ہیں ملٹی پلائی ہونے کے. اس کا ایک بہترین فارمولہ ہے, وہاں انویسٹ کریں یہاں کروائیں جو آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہو, پلاٹ یا لینڈ. اس کے علاوہ آپ کو کروڑوں بھی بچ رہے ہوں, خدا نہ آپ خود کریں نہ کسی کو مشورہ دیں. ریئل اسٹیٹ میں کام کریں گے, میں آج لکھ کے آپ کو دیتا ہوں, آپ لائف ٹائم کام کریں گے, آپ فار ایور کام کریں گے, لانگ ٹائم تک کام کریں گے. دیکھیں ہم آج کل, میں جوزف کی بات کر رہا تھا, اس نے یہ کبھی بھی نہیں کیا تھا آئیں جی لوگوں کو کہا آئیں میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ اتنا ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, آئیں میں آپ کی مرجنگ کرواتا ہوں. یہ کرنے چاہیے. یہ آپ کی ایسے کام ہے کہ آپ کی ایکسپینس نکالنے کے لیے اگر آپ کو اپرچونٹیز جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اگر دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ضرور کام کریں, لیکن ٹائم بینگ. آپ اس کو فار ایور نہ بنائیں کہ بس اب میرا ادھر ہی جگاڑ ہے, اب انہی جگاڑوں میں نے اپنا ذہن بھی لڑانا ہے, انہی جگاڑوں میں نے رہنا ہی ہے, میں نے ساری اپنی ایفرٹ ساری ورکنگ انہی چکروں میں کرنی ہے. آپ رل جائیں گے. آپ یہی ایفرٹس, یہی کام, یہی محنت آپ ریئل اسٹیٹ میں کریں. آپ بندے کو لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں, لیکن پلاٹ موجود ہو, یا ایسے ادارے کے ساتھ کریں کہ اس سے پہلے اس نے 5-6 سوسائٹی اونر ہے, یہ کام کر سکتا ہے, اس سے پہلے اس نے کام کیا. آپ کی انویسٹمنٹ, آپ کا بندہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, آپ کو آفس کلوز کر کے تالا لگا کے چھپ چھپا کے کام کرنا پڑے گا, وہ کبھی بھی لانگ ٹائم کام نہیں ہوگا. آپ بہتر ہے کہ ایک بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی کا, اچھے سیکٹر کا انتخاب کریں گے. میں یقیناً کہتا ہوں بھلے آپ کو 2-3-4-6 مہینے نہیں ڈیل ہوگی, لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ کے کلائنٹ بھی بنیں گے, آپ کے انویسٹرز بھی بنیں گے. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے ہی کہ اس F10 میں کامیاب ترین ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کون ہے, اس کے بارے میں اس سے جا کے خود ملیں. یار میں بڑا متاثر ہوں, یقین کریں وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا, وہ آپ کے پاس بیٹھے گا بھی اور آپ کو دل کی بات بتائے گا بھی. یار 3 ٹپس بھی بتا دیے, ایک بھی آپ نے پک کر لیا, آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں. آپ آفس میں سارا دن بیٹھ کے جتنی مرضی کالز کریں, کامیاب نہیں ہو سکتے. دوبارہ کبھی موقع ملا, ٹائم میرے خیال میں کافی ہوگا. نہیں وہ تو بہرحال آپ چھوٹے بھائی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب یہ یونیورسٹی سے فری لڑکیاں اور لڑکے اس بزنس میں آئے, اس سے یہ ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ آنے سے ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری میں بھی اضافہ بھی ہوا اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوا. لیکن انہوں نے آ کے ابھی دیکھیں, آپ نے G11 سے آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 40-50% جو ہے نا آفس, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی آفسز خالی ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ٹوٹلی ایزی منی کے اوپر کام شروع کیا. نہیں دیکھا کون سی سوسائٹی ہے, کدھر لوکیشن ہے, کدھر. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ ایڈ لگائے اور ایسی ہوا میں سوسائٹیاں جو تھی ان کے اوپر انہوں نے وہ باٹا کھیلا اور جوا کھیلا, جس کے اوپر ان کے پاس شروع میں پیسے تو آ گئے, لیکن وہ پیسہ پھر ان کے لیے وبال جان بن گیا. آج نہ ان کے آفیسز ہیں, نہ وہ خود کہیں سٹینڈ کر رہے ہیں. شروع میں پیسہ اچھا تو لگتا ہے, آپ کے پاس لگژریاں گاڑی ہوتی ہیں, لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں, آپ کے پاس ایک لیونگ سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں, پھر اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں تو یہ مشورہ سب بھائیوں کو پہلے بھی دیتا ہوں, اور اپنے جتنے بھی میرے دوست ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کام کریں. ہم نے یقیناً بہت زیادہ محنت کی. جب میں آیا تھا تو صرف اور صرف جو ریئل اسٹیٹ تھی. اچھا یہ ایسا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف سوسائٹیز کا یا پلاٹس کا کام کرنا ہے. میں اگر آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے, دیکھیں میں نے یہ پریکٹیکل خود کام کیا. جب میں 2005 کا ریسیشن آیا تھا, زلزلے کا 2005 میں,
اکتوبر کے بعد اس سے زیادہ برے حالات ہو گئے تھے، ہماری معاشی حالات بھی برے ہو گئے تھے اور پراپرٹی کا کام تو بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا۔ اچھا ہم نے کیا کیا، ہم کنورٹ ہو گئے۔ کنورٹ کس طرح ہو گئے، آفیسز کافی خالی ہو گئے، کنورٹ کس طرح ہو گئے، یار اب رینٹ کا کام شروع کر دیں۔ رینٹ کے کام میں اب دیکھیں سیل پرچیز کا کام رک گیا تو آپ رینٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے محرم میں، رمضان ہے، رینٹ کا کام سلو ہو جاتا ہے، لوگ شفٹ، آپ گھروں کی سیل پرچیز میں ہو جائے، وہ کام رک گیا ہے، نہیں ہے پرچیز ہے، آپ رینوویشن میں لگ جائیں۔ رینوویشن کا نہیں ہے تو آپ لینڈز میں، اتنی وسیع مارکیٹ ہے، اتنی وسیع مارکیٹ ہے کہ آپ کام کرنے والا بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا، بشرطے کہ آپ کے لنکس ہونے چاہیے اور آپ کا ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو دوبارہ میں یہی بات کروں گا کہ بالکل آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا 2 نمبر سوسائٹیز کے اوپر جن کی کوئی وجود نہیں ہے، جن کے اوپر آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ یار یہ بنے گی بھی یا نہیں بنے گی۔ ابھی سے آپ سیریس سیکٹرز کی بہت زیادہ آپشن ہے، ابھی بھی دیکھیں پرائزز ڈاؤن نہیں ہوئی، سیل پرچیز رکی ہوئی ہے، لیکن اینڈ یوزر تو ابھی بھی ہے جس نے گھر، ابھی بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد گھروں کی اسلام آباد میں ضرورت ہے، 1 لاکھ سے زائد گھروں کی، تو وہ ہم ہی نے ان کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو محنت زیادہ کرے گا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اسی ریسیشن 2005 کی بات کرتا ہوں، اس وقت موسٹلی ڈیلرز ان پڑھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے، میں نے خود ڈیلز کی، وہ رسید خود ہی بناؤ جی بنانی، اس کے اوپر انہوں نے انگوٹھا لگا دینا۔ اچھا وہ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ جب مارکیٹ دوبارہ اوپن ہوئی 2005 کے بعد تو مارکیٹ چینج ہو کے اوپن ہوئی، جنہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں کنورٹ کیا وہ ناکام ہو گئے۔ فار ایگزامپل اس کے بعد اینڈرائڈ موبائل ہے کہ پہلے پی ٹی سی ایل ایک ایڈ لگاتے تھے، ہمارے پاس کالز ہی کالز آتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اینڈرائڈ موبائل آ گئے، اب جنہوں نے یوز کرنا جن کو آتا تھا وہ تو مارکیٹ میں رہ گئے، باقی مجبوراً آفس خالی کرنے پڑ گئے۔ اچھا اب کیا، اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اس سے پچھلے ریسیشن زمین.com آ گئی، مختلف چینلز آ گئے، ٹھیک ہے، پورٹلز آ گئے مختلف، جنہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا وہ کامیاب، جو نہیں کر سکے وہ ناکام۔ اب دوبارہ یاد رکھیے گا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب مارکیٹ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گی، نئے انداز کے ساتھ آئے گی، ہمیں ڈھالنا پڑے گا، اب بھی ہمیں ڈھالنا ہے۔ ڈھالنا اس صورت میں ہے کہ ہمیں ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اس دائرے سے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک دائرے سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون کیا، 10 منٹ بیٹھے، اتنے زبردست آفیسز ہیں، سب کے آفس ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنا آفس ہے، اچھا، لیکن اب ہم اس کا فائدہ دیکھیں، اگر آپ اس کے ایکسپینس کی بات کریں تو ایک لڑکے جو ہے وہ 10-15 ہزار پر منتھ کے حساب سے پڑ رہا ہے، اب وہ انکم ہے ہی نہیں ہے تو وہ کس کے کھاتے جا رہا ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ پہ بھی سوچنا ہے کہ یار ہم نے اس کو کیسے، جو آفس اونر ہے اس کو، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کا تو نظام چل رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا، اس نے آفس بنا لیا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے جس کی نہیں اللہ اس کو دے، اس نے وہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو اس کے لیے مجھے اتنے ایکسپینس کی ضرورت ہے۔ ٹارگٹ کی بات آ گئی، آپ نے ٹارگٹس بنانے ہیں اور ساتھ ساتھ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، کیسے گول کرنا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کو محنت ایکسٹرا کرنی پڑے گی۔ آپ بلیو کریں، میں کچھ ایسی چیزیں ہیں میں بتاؤں گا اپنی زبانی کہ میں نے یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے، لیکن ہم نے بہت کام کیا، بہت محنت کی۔ میں سوچتا تھا کہ یار انویسٹر کیسے آئیں گے، میرے پاس تو انویسٹر ہے نہیں، انویسٹر بنتے کیسے ہیں؟ مجھے تو مطلب میں سوچتا تھا کہ انویسٹر کیسے آئیں گے، کیسے بنیں گے، فلانا کہتا ہے میرے پاس انویسٹر تھا، اس نے مجھے 20 کروڑ روپیہ دے دیا کہ یار انویسٹ کرو۔ آج کل آپ کو بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ یار انویسٹر کیسے بنائیں، کیسے آئیں گے، ہم تو نہیں ہیں۔ تو میں کیا کرتا تھا، ٹیلی فون اٹھایا، پارک میں واک کرنے جا رہے ہیں، دیکھا یار امیر آدمی آ گیا، السلام علیکم یار ایک پلاٹ ہے، وہ تو اس کی آفر دے دو یار، یہ اگر اس نے بیچنا ہوا ہے یا پلاٹ میں انٹرسٹڈ ہو، مجھے کہے گا بیٹا ادھر آؤ، آپ بھی پراپرٹی کا کام کرتے ہو۔ اور لٹرلی بائی گاڈ میں نے ایک وین میں یہ کیا اور مجھے زبیر صاحب ملے اور اس کے ساتھ میں نے ڈیل تو کوئی نہیں کی، اس کا گھر اس نے مجھے کہا میرا گھر جیٹن بیچ، وہ تو نہ بیچا لیکن اس کے گھر کا فرنیچر میں نے بیچ دیا تھا۔ تو جو ڈیلر ہوتے ہیں دیکھیں، ہم نے مختلف، دیکھیں آپ کا اگر بائی گاڈ، تو یہ خدا گواہ ہے کہ یہ میں ایسی چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی، ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ سروائیو تو آپ کرتے رہیں گے، مہینے بعد آپ کو آفس دے دے گا کچھ خرچہ، کچھ آپ چلا لیں گے، وہ ٹکے ماری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بس
वक्त गुजारी करेंगे। एक टाइम आएगा आपके घर वाले भी कहेंगे यार किस काम में लगे हो, खुदा के वास्ते कोई नौकरी कर लो, ये क्या काम है। सुबह जाते हैं आप वीडियो पे तो देखते हैं बड़े बड़े आप शाहकार बने होते हैं और हीरो बने होते हैं, आपकी जेब में रुपया नहीं निकलता। तो ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है, अपने आप को दिखाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक मखसूस टाइम आप छोटे छोटे वो बना लें कि यार ये टाइम मेरा इस काम के लिए, ये टाइम मेरा इस काम के लिए, ये और मैंने महीने में ये करना ही करना है। आपको कभी भी मैं लिख के देता हूँ 2 काम कर लें, टारगेट बनाएं और अपना सोशल नेटवर्क बनाएं, अपने डीलर्स नेटवर्क बनाएं, लोगों के साथ मिलें, 5 लोगों के साथ मिलें। ये मई का महीना है और जून में दोबारा मैं आऊँगा तो पूछूंगा आपको, इससे ना डील हो यार 2 महीने में, लेकिन आपके पास इतनी फीलिंग आ जाएगी, आप कहेंगे यार ये हम कहाँ थे, हमने 2 साल वेस्ट किया। मैं 1 महीने बात करूँ, आपको इतना फ़ायदा होगा जितना आपने 3 सालों में फ़ायदा उठाना था। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम रिज़्क़ कमाने के लिए, हमें हक हलाल की रिज़्क़ कमाने की, देखें जो बंदा ईमानदारी के साथ काम करता है वो फॉर एवर करता है। जो शॉर्ट खेलता है कि यार वो करूँगा, बेईमानी करूँगा, पैसा तो वो कमा लेगा, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखें, 20 साल का बहुत बड़ा टाइम होता है, मैंने ऐसे लोगों को ज़लील, रुस्वा और फ्लॉप होते देखा है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने शराब की, ज़िना किया, शराब पी और 2 नंबर काम किए, मतलब शॉर्ट वे से पैसा कमाया। यकीनन मैंने उनको अपनी आंखों के साथ ज़वाल में देखा है। रोज़ तो आता है ये अल्लाह की तरफ से, फिर वो पकड़ भी आ जाती है। तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो यकीन करें इस जैसी फील्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं परसों अखबार में आया हुआ था, एक इंडियन बंदा था, उसने पूरा गोल्ड का पूरा सूट पहना हुआ था, सोने का, उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये भी प्रॉपर्टी डीलर है। तो इसमें इतना स्कोप है, यकीनन इसमें इतना, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आप जितना मर्जी पैसा कमाएं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सब को आमीन। शेर भी सुना दे आप, अक्सर हम जाते हैं तो यार शेर दोबारा से ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमने कुछ पॉइंट भी नोट डाउन किए हैं। इंशाल्लाह ताला ये हम शेयर कर देंगे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर भी। और हम ग्लोबल विलेज मार्केटिंग की तरफ से इमरान भाई आपका क्या कहते हैं बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम सबको और जो हमारे व्यूज़ जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।